اچھے اچھے شعر کہتے ہیں، اچھا کلام کرتے ہیں، شیریں کلام کوئی ہے اور خدا نخواستہ کوئی بد کلام ہے، لیکن یہ کلام سارا جو آ رہا ہے یہ زبان سے نکل رہا ہے. زبان از آرگن اونلی، لیکن بات کہاں ہے، اس کا وجود کہاں ہے؟ زبان کے اندر ہے، گدی میں ہے، پیٹ میں ہے، دل میں ہے، جگر میں ہے، دماغ میں ہے. کہاں ہے جو بات نکل رہی ہے؟ زبان از اونلی آرگن، آئی از اونلی آرگن. اس میں روشنی کہاں ہے؟ اس کے اندر رگیں ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا فلاں ہے، روشنی کی رگیں ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے، دماغ میں ایسا ہوتا ہے، دل میں ایسا ہوتا ہے، خون وہاں پہنچتا ہے، وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے. ارے روشنی پیدا ہوتی ہے مگر ہے کہاں؟ آرگن ہے یہ فرمایا کہ یہ چربی کا ایک ڈلہ ہے، چربی کے ڈلے سے اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے. اور اتنی سی چھوٹی سی پتلی ہے، چھوٹی سی پتلی ہے، اس سے سارا آسمان دیکھ رہے ہو. کان ہے، دیکھنے میں ایسے کان ہیں، بعض جانور ہیں جن کے کان ہی نظر نہیں آتے، لیکن قوت سماعت اللہ نے ان کو دی ہے. تو یہ کان آرگن ہے، یہ کان سماعت نہیں ہے. یہ جلد ہے جس سے حس محسوس کرتے ہیں، گرمی، سردی اور تمام باتیں. اور اس طریقے سے جو کان جو سماعت کرتا ہے، الفاظ کو سماعت کرتا ہے، کلمات کو سماعت کرتا ہے، تعریف کو سماعت کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. جب گالی گلوچ سنتا ہے تو غصہ آتا ہے. تو آرگن، اس آرگن کو کیا معلوم ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے؟ وہ سمجھنے والا کون ہے؟ وہ خوش ہونے والا کون ہے؟ وہ آرگن کہاں ہے؟ یہ حس ہے. ایک چونٹی آپ کے جسم پہ نیند میں چلنے لگے تو آپ جھٹک دیتے ہیں، تو یہ حس ہے. یہ چمڑا ہے، یہ جلد ہے، یہ گوشت ہے، یہ رگ ہیں، یہ پوست ہیں، اس میں جان ہے. تو پھر یہ حس کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز پوشیدہ ہے؟ زبان کو مٹھاس معلوم ہوتی ہے، کھٹاس معلوم ہوتی ہے، اس میں اچھائی معلوم ہوتی ہے، لذت معلوم ہوتی ہے. یہ جو ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں، زبان کے جو برڈز، کلیوں کو برڈز کہتے ہیں، ذوقی کلیاں اس کا ترجمہ ہے. یہ جو مزہ جو چکھتے ہیں، مزہ تو معلوم ہے مگر یہ کیا ہے؟ کون چکھتا ہے؟ کس کو اچھا معلوم ہوتا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، بھوک کس کا نام ہے؟ بھوک کس چیز کا کس شے کا نام ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت کہاں ہے؟ معدے میں کچھ نہیں ہوا تو ہوتی ہے. یہ کو کیسا معلوم ہوا؟ تجربے سے معلوم ہوا. 1000 سال کے، 2000 سال کے، 5000 سال سے، 10,000 سال کے، اتنے تجربے سے. ٹھیک ہے بابا، لیکن یہ تو پیٹ بھی ایک آرگن ہے. آپ غذا ڈالیے، وہ اس کو پیسے گا. اور ایک اس میں کمال اللہ نے رکھا ہے کہ اس معدے سے بننے والی پیسے جانے کے بعد اس سے خون بنا، صفرا بنا، سودا بنا، بلغم بنا. یہ جسم کے کون سے حصے کو پہنچانا ہے، یہ فنکشنز ان کو معلوم ہیں. یہ فنکشنز کس نے سکھائے ہیں؟ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جو معدے کو کون سی چیز ہضم کرنا ہے اور کون سی چیز نکال دینا ہے اس کو سکھا دیا ہے. لو، آنتوں کو سکھا دیا ہے کہ کون سی چیزوں کو غذا کے ہضم ہونے کے بعد جذب کر کے دل کو بھیجنا ہے، جگر کو بھیجنا ہے، آنکھوں کو بھیجنا ہے، دماغ کو بھیجنا ہے، خون میں دوڑانا ہے. اللہ نے آنتوں کو سکھا دیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے سکھایا ہے. آنتوں کے فنکشن سے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس چیز کو قبول کرنا، کس چیز کو رد کرنا، کس چیز کو فضلہ بنانا، کس کو پیشاب بنانا، کس کو تھوک بنانا، کس کو ریٹ بڑا بنانا، اس کو معلوم ہے. کون سی چیز بالوں کے بڑھانے کے لیے پہنچانا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. تو یہ آپ کا جو وجود ہے، جس کو آپ میرا وجود کہہ رہے ہیں، میری ٹانگ میں درد، میرے سر میں درد، میرے پاؤں میں درد، میرے ہاتھ میں درد، مجھے نیند آ رہی ہے. ارے بابا، نیند کیا ہو رہی؟ نیند کس کو بولتے؟ بیداری کس کو بولتے؟ یہ تمام چیزیں سب پوشیدہ ہیں. حواس خمسہ ظاہری لوگ کہتے ہیں
یہ فقیر تنویر الدین بفیضان مولانا روم بفیضان داتا گنج بخش عرض کر رہا ہے، یہ تمام آلات ہیں، یہ آنکھ بصارت نہیں، زبان کلام نہیں، کان سماعت نہیں، دل حیات نہیں، جسم حس نہیں، یہ بصارت بھی چھپی ہوئی ہے، سماعت بھی چھپی ہوئی ہے، کلام بھی چھپا ہوا ہے، حس بھی چھپی ہوئی ہے، ادراک جس کو سمجھ کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے، قوت ارادہ جس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے۔ جب آدمی چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو چلنے لگتا ہے، ارادہ بھی چھپا ہوا ہے، فعل ظاہر ہے، آپ کا فاعل آپ کے اندر جو ہے چھپا ہوا ہے، تو جو فاعل حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، اس کو کیسے پہچانو گے؟ آپ اپنے افعال کو پہچانیے، آپ اپنے کلام کو پہچانیے۔ وطن صاحب فرماتے ہیں سمجھانا کون گویا ہے، تو نے یہ نہیں سمجھا کون گویا ہے، کون بات کرتا ہے، سمجھانا کون گویا ہے اس دم، اس وقت کلام کا میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں، اس وقت آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کون کلام کر رہا ہے، سمجھانا کون گویا ہے، کون بول رہا ہے اس دم کلام کا۔ قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا؟ قرآن جب پڑھتے ہیں کون گویا ہے تو کیا پہچان سکے گا؟ قرآن مجید حق کا کلام ہے۔ مولانا روم نے فرمایا گفتِ او ان کا کہا ہوا، سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا، گفتِ او گفتِ اللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے حلق سے، اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو اپنے یہ جو حجاب ہے، نظر کا حجاب آنکھ ہے، سماعت کا حجاب کان ہے، کلام کا حجاب زبان ہے، حس کا حجاب جسم کے تمام اعضاء ہیں، فہم و فراست یہ بھی حجاب ہے، دماغ یہ بھی حجاب ہے، یہ قوتیں حجاب ہیں، یہ ہزاروں حجابوں لاکھوں حجابوں میں گھرا ہوا انسان اپنی بشریت کے حجاب کو جب تک دور نہیں کرے گا، اپنے آپ کو نہ پہچانے گا، اس فاعل حقیقی کو نہ پہچان سکے گا۔ یہ کتاب کشف المحجوب حجاب بشریت کو دور کرنے والی ہے، کشف کرنے والی ہے۔ جب کوئی پردہ ہٹ گیا تو اس پردے کے ہٹنے کو کشف کہتے ہیں، پردہ آ جانے کو حجاب کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے ذرات ہیں، ریت کا ہر ذرہ حجاب ہے، ہمارا ہر فعل حجاب ہے، ہماری ہر سانس ہماری حجاب ہے۔ اس حجاب کو ہٹایا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے طریقے اس کتاب میں بتلائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پڑھنے سے حجاب ہٹ جائے گا، کہ اس کی ایسی ہی بات ہے کہ جب کوئی آدمی پہلوانوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن دبلا پتلا مچھندر ہے، لیکن جب بات کرے گا تو اکڑ کے پہلوانوں کو جیسی بات کرے گا، کشتیوں کی بات کرے گا، اور پہلوان ایسا کھاتے ہیں، پہلوان ویسا کھاتے ہیں، یہ داؤ ویسی ہوتی، یہ داؤ ویسی ہوتی۔ کیوں؟ کہ پہلوانوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس واسطے پہلوانوں کی بات کرتا ہے مچھندر بھی رہ کے۔ لیکن موٹا تازہ تگڑا اگر بزدلوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی بزدلوں کے ساتھ بزدلی کی بات کرے گا، اگرچہ کہ صاحب قوت ہے۔ اگر مومنین کفار و مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور صفات میں الحاد کرنے والوں کے ساتھ، توہین کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ویسی ہی بات کرنے لگیں گے، اور پھر اسی کو ایمان سمجھیں گے۔ اگلے چیپٹر میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کس طرح
لوگوں کے درمیان حجاب بن گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی اور لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہے. کتاب کو پڑھنے کے بعد میں کتاب سمجھ میں نہیں آئی, بعض جملے سمجھ میں آ گئے تو تھوڑے لوگ لکھ کے رکھ لیے. اس کے بعد ایک اور جماعت بیٹھ کے اس کو کتاب کو پڑھتی رہی, بولی یہ کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں, بیکار ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کو جلد سازوں کو دے دیے اور ٹوپیاں بنانے والوں کو دے دیے. آپ جانتے ہیں جب ٹوپی بنائی جاتی ہے تو کپڑا ہوتا ہے, کپڑے کو کڑک کرنے کے واسطے اندر مخوا جو گتا بولتے ادھر پنجاب میں اور ادھر شمالی ہندوستان میں پاکستان میں گتا بولتے, اٹا مخوا, ایسا سخت مخوا ہوتا ہے, کارڈ بورڈ جیسا ہوتا ہے. تو کاغذوں کو چپکا کے ٹوپیاں بنانے والوں کو دے دیے, بتا